السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ GHMC میئر گدوال وجے لکشمی نے جواہر نگر میں ہوئے المناک حادثے پر غم کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں 3 مزدوروں کی جانیں چلی گئی۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے جواہر نگر میں پیش آنے والے المناک واقعے کا جائزہ لینے کے لیے صفائی کے افسران اور رام کی پروجیکٹ انتظامیہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر رام کی پروجیکٹ انتظامیہ نے میئر کو حادثے کی وجوہات بتائی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ اس واقعے پر عمل ظاہر کرتے ہوئے رام کی پروجیکٹ ڈائریکٹر اگروال نے کہا کہ یہ ایک غیر متوقع حادثہ تھا اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ معذرت خواہ ہیں اور مستقبل میں ایسے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کے لیے مناسب اقدامات کریں گے۔ پبلک ورکس کانٹریکٹ کی شرائط کے مطابق ہر متاثرہ خاندان کو 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ روپے کا معاوضہ 15 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے حصے کے طور پر پہلی قسط ادا کی جا رہی، جس کے تحت 4 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جا رہا۔ میئر نے خود شہر میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور سب کو شہر کی صفائی کے حوالے سے چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے راج بھون حیدرآباد میں منعقدہ ایک تقریب میں جی چندرشیکھر ریڈی ریٹائرڈ IFS کو تلنگانہ انفارمیشن کمیشن کے اسٹیٹ چیف انفارمیشن کمشنر کی حیثیت سے عہدے کا حلف دلایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے شاہ حاتم جھیل پر مچھروں پر قابو پانے کے لیے پیراسن آئل کے جاری اسپرے کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں MLA نے کاروان حلقے کے تحت ندیم کالونی، کجورا ہاؤس، ہڈا پارک، بغداد کالونی، وراثت نگر اور آس پاس کے علاقوں میں NP2 اور NP3 پائپ لائنوں پر بالٹی کلیننگ مشینوں کے ساتھ جاری مانسون کو صاف کرنے کے کاموں کا معائنہ کیا۔ مانسون کی تیاری کا یہ ضروری کام GHMC کے ذریعے بارش کے پانی کے بہاؤ کو یقینی بنانے اور آس پاس کے علاقوں میں پانی جمع ہونے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا۔ اس معائنے کے دوران MLA کے ساتھ GHMC انٹمالوجی خیرتآباد وینکٹا مانیکرن، GHMC کے ڈپٹی EE سری رام کرشنا اور AIMIM پارٹی کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین، وجیہ الزماں ہارون فرحان اور مجلسی پرائمری یونٹ کے صدر و سرگرم کارکن موجود تھے۔ مائی GHMC شہر کے شہریوں کی ضروریات کو پورا کرنے، مسائل کو حل کرنے اور ضروری خدمات تک رسائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے اگر صفائی، انجینئرنگ، صحت، اسٹریٹ لائٹ، سڑکوں، نالیوں کی صفائی اور سڑکوں کی صفائی کے مسائل کے حوالے سے تصویر اور جیو لوکیشن کے ذریعے شکایت درج کی جاتی ہے تو اسے براہ راست متعلق افسران کو حل کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے کی سہولت کے ساتھ آرا بھی جمع کر سکتے ہیں۔ بڑے لوگ بھی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ تجارتی لائسنس، پراپرٹی ٹیکس اور تعمیراتی کچرے کو ہٹانے کے لیے گاڑیوں کی بکنگ ایک کلک سے کی جا سکتی ہے۔ یہ ایپ آپ کو کریڈٹ، ڈیبٹ کارڈ اور UPI کے ذریعے ادائیگیاں کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ان کے ساتھ آپ GHMC کے دفاتر کا مقام، موسم کے انتباہات اور بہت سی دیگر ضروری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ GHMC کمشنر RV کنن نے زور دیا کہ اس ایپ کو زیادہ سے زیادہ عوام کی سہولت کے لیے زیادہ صارف دوست بنایا جائے تاکہ لوگ اس کا استعمال کر سکیں اور خدمات کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی اور سماجی مسائل کا حل بھی حاصل کر سکیں۔ کمشنر نے کہا کہ آپ اپنے موبائل پر پلے اسٹور کے ذریعے اینڈرائیڈ اور iOS کے لیے مائی GHMC ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور خدمات اور مسائل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ، آپ تصویر پر کلک کر کے اپنا مسئلہ بھیج سکتے ہیں۔ آپ اپنے مسئلے کی حل کی حیثیت کو ٹریک کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کہیں بھی اسٹیٹس کو چیک کر سکتے ہیں۔ مسئلہ حل ہوتے ہی رائے فراہم کی جا سکتی ہے۔
ضلع ایس پی عادل آباد اکھل مہاجن IPS کی ہدایت پر سماج دشمن سرگرمیوں کے خاتمے اور شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے حصے کے طور پر تمام کاروبار رات 10:30 بجے تک بند کر دیے جا رہے۔ کئی کاروباری مالکان گزشتہ 3 دنوں سے شہر میں گشت کرنے والے پولیس ملازمین کو نظر انداز کرتے ہوئے رات 10:30 بجے کے بعد بھی اپنی دکانیں اور کاروبار کھلا رکھ رہے تھے۔ اس ضمن میں عادل آباد 1 ٹاؤن سرکل انسپکٹر B سنیل کمار نے عادل آباد 1 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں ان کے لیے ایک کاؤنسلنگ پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ رات 10:30 بجے کے بعد کاروبار کھلا رکھنے والے، جن میں پان شاپس، چائے کی دکانوں، کرانہ کی دکانوں، ہوٹلوں اور دیگر مختلف کاروباری اداروں کے مالکان شامل ہیں، 10 لوگوں کے خلاف 10 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام شہر میں سماج دشمن سرگرمیوں کو کم کرنے، امن و امان کو برقرار رکھنے اور خصوصاً نوجوانوں کو بری عادات میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ MLA پرکاش گوڑ نے رایتو گیتلو ساسترا ویتالو میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ شمشاباد منڈل کے جوکل گاؤں میں پروفیسر جے شنکر تلنگانہ زرعی یونیورسٹی کے زیر اہتمام فوڈ ڈونرز کے لیے بیداری پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری ریاستی حکومت کی طرف سے منعقد کیا جانے والا باوقار پروگرام رایتو گیتلو ساسترا ویتالو عطیہ دہندگان کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند پروگرام ہے، اور اگر کسانوں کی محنت کو سمجھا جائے تو یہ کسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ سائنسدان ہماری دہلیز پر آئے ہیں اور انہوں نے فصلوں کی کاشت اور زیادہ پیداوار کیسے حاصل کرنے کے بارے میں آگاہی پیدا کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ ہم کیسے کاشت کریں۔ انہوں نے کاشتکاروں پر زور دیا کہ وہ سائنسدانوں کی طرف سے دی گئی ہدایت پر مسلسل عمل کریں اور اچھی کوالٹی کی فصلیں کاشت کر کے اعلیٰ پیداوار کے لیے کام کریں۔ انڈین پریمیئر لیگ 2025 کو جمعے کی سہ پہر کو اچانک روک دیا گیا۔ یہ فیصلہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی سرحد پار کشیدگی کے سائے میں آیا، جس نے BCCI کو کرکٹ کی امیر ترین لیگ کو ایک ہفتے کے لیے بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ ایک بیان میں BCCI کے سیکرٹری دیواجیت سائکیا نے اعلان کیا کہ IPL کو فوری طور پر ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیا جائے گا۔ پیغام واضح تھا، کرکٹ کو قومی سلامتی اور اس میں شامل ہر فرد کی فلاح و بہبود کے لیے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ یہ فیصلہ IPL گورننگ کونسل نے تمام اہم سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کیا، سائکیا نے کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرنچائز کے نمائندے، کھلاڑی، براڈ کاسٹر، اسپانسرز اور شائقین سبھی فیصلے سازی کے عمل کا حصہ تھے۔ فورسز بورڈ نے تمام سٹیک ہولڈرز کے اجتماعی مفاد میں کام کرنا سمجھداری سمجھا۔ لیگ کو معطل کرنے کا ڈرامائی کال اس وقت کیا گیا جب BCCI کے سینئر عہدیداروں بشمول سائکیا اور IPL کے چیئرمین ارون دھومل نے ایک اعلیٰ سطحی ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی۔ رپورٹ کے مطابق کال متفقہ طور پر ختم ہوئی۔ موجودہ حالات میں IPL کو جاری رکھنا نامناسب اور غیر حساس ہوگا۔ فرنچائزرز کو فوری طور پر خبر کے عام ہونے سے قبل مطلع کیا گیا۔ اس کے بعد افراتفری پھیل گئی، ٹیمیں منتشر ہو گئی، کھلاڑیوں اور معاون عملے کے ساتھ اگلی پروازیں میزبان شہروں سے باہر یا اپنے گھر کے اڈوں پر واپس آئیں۔ کرناٹک میں حکمراں کانگریس نے ریاستی دارالحکومت میں ہندوستانی مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ترنگا یاترا کا اہتمام کیا۔ یاترا سے خطاب کرتے ہوئے ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار نے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت پر زور دیا۔ KR سرکل سے شروع ہو کر چن سوامی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب منسک اسکوائر پر اختتام پذیر اس یاترا میں طلبہ، ریٹائرڈ دفاعی اہلکاروں اور مختلف سیاسی پس منظر سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں سمیت معاشرے کے ایک وسیع طبقے نے شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے شیو کمار نے کہا، ہم نے سماج کے تمام طبقوں کو مدعو کیا۔ ہم اپنی مسلح افواج کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تھوڑے وقت اندر تمام طبقوں کے لوگ بشمول ریٹائرڈ مسلح افواج، طلبہ اور تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ یہاں شرکت کر رہے ہیں۔ ہندوستان مضبوط ہے۔ جس طرح ہم نے اندرا گاندھی کی قیادت میں حالات کو سنبھالا، ویسا ہی اب ہوگا اور ہندوستان کی جیت ہوگی۔
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवानों ने जम्मू खित्ते के सांबा सेक्टर में एक बड़ी दहशतगर्दी की साजिश को नाकाम बनाते हुए 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब दहशतगर्दों ने पाकिस्तान से सरहद पार करने की कोशिश की थी। बीएसएफ के तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश की इतला सर्वेलेंस ग्रिड से मिली थी, जिसके बाद फौरन कार्रवाई की गई। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी धांधार पोस्ट से फायरिंग करके दहशतगर्दों को कवर फराहम कर रहे थे ताकि वो बैनुल अक़वामी सरहद उबूर कर सकें। ताहम बीएसएफ के जवानों की बर वक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के मंसूबे को नाकाम बना दिया। बीएसएफ ने 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जिनकी शिनाख्त बाद में पता चली कि वो पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुप जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे। इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी पोस्ट धांधार को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक पर जवाबी हमला करके पाकिस्तान खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। एक तरफ उसे हिंदुस्तानी फौज के जारहाना रुख का सामना करना पड़ रहा और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की आजादी के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया है। बलूचिस्तान जहां की मिट्टी में पहले से ही बगावत का बारूद सुलग रहा, वहां एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद होने लगे हैं। लगातार पाकिस्तानी फौज को हदफ बनाया जा रहा। ताज़ा हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान को एक तरफ हिंदुस्तानी फौज और दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से मुकाबला करना पड़ रहा। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो हिंदुस्तान के हमले से बचे या बलूचिस्तान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। इस दरमियान BLA ने दावा दिया है कि उसने उन तमाम चौकियों पर कब्जा कर लिया है जहां जहां पाकिस्तानी फौज के जवान मौजूद थे। जिस वक्त पाकिस्तान अपनी जमीन पर नशोनुमा पा रहा दहशतगर्दों के ठिकानों को बचाने के लिए हिंदुस्तान से जंग में मसरूफ था, ठीक उसी वक्त बलूचिस्तान के बागियों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ शोर फूंक दिया और आजादी के नारे बुलंद करने शुरू कर दिए। बलूचिस्तान के आम शहरी और दानिश्वर हुकूमत पाकिस्तान से कितने परेशान है, इसका अंदाजा मौजूदा हालात से बाखूबी लगाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ हमदर्द के जरिए दाखिल मुकदमे का निपटारा कर दिया है। जस्टिस अमित बंसल ने मुकदमे से मुतल्लिक जारी हुक्म में कहा कि मुद्दे आलियान की तरफ से हलफनामे दाखिल किए गए जो उन्हें मुकदमे में दिए गए बयानात से जोड़ते हैं। मुद्दई के वकील ने मजीद राहत का मुतालबा नहीं किया। इसको पेश नजर रखते हुए मुकदमे से मुतल्लिक हुक्म जारी किया जाता है। दरअसल शरबत जिहाद से मुतल्लिक बाबा रामदेव के बयान और रूह अफ़ज़ा से मुतल्लिक किए गए तबसरे के बाद रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने बाबा रामदेव पर मुकदमा कर दिया था। गुज़िश्ता समात में बाबा रामदेव ने हलफनामा दाखिल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमदर्द और रूह अफ़ज़ा से मुतल्लिक वीडियोस उन्होंने हटा लिए हैं। उन्होंने ये भी वादा किया था कि वो कंपनी के खिलाफ ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। समात के दौरान पतंजलि और रामदेव की तरफ से सीनियर वकील राजीव नायर पेश हुए, जबकि हमदर्द की जानिब से सीनियर वकील संदीप शेट्टी मौजूद थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव के जरिए रूह अफ़ज़ा पर किए गए तबसरे को संजीदगी से लिया था। जज ने कहा था कि जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हुआ। हमदर्द की तरफ से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील पेश की कि ये मामला हद तक इज्जती से बालातर है और फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने के मकसद से नफरत अंगेज तकरीर जैसा है। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा था कि ये वीडियो हटाई जानी चाहिए। इस पर रामदेव के वकील ने अदालत को मतला किया कि मुझे मशवरा दिया गया है और हम वीडियो हटा रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनके कंट्रोल में मौजूद कुछ है उसे हटा दिया जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం చేతబడి చేయబడిన వారు
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.